اگر ہم ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یار فوجی بننے کے بڑے مزے ہیں، بٹ اگر ہم پولیس کا بولیں گے تو ہمارے دلوں میں، اگر ہم آنیسٹ سے پوچھیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے پولیس سے. آپ کا نہیں خیال کہ یہ اب آرٹ جو ہے وہ آرٹ کا پروپیگنڈا زیادہ بن چکا ہے؟ اس نے کہا کسی کو کیا ہی پتا چلے. But is that not an accurate representation of Lahore Qalandar? That is my question. غلط راستہ بتا دیا. میں کہتے کہ اوپر یعنی نو، میں افیکٹ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کسی بھی لاہوری کو، پر یعنی آئی مین جنرلی ہمارا ورک ایتھک یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اٹھ کے جو ہاں یعنی لاسٹ منٹ تک پروکریسٹینیٹ کرو، اس کے بعد جو سمجھ آئے بس دے دو بس. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز، جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکچولائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین، میرے ساتھ ہیں عائشہ علی اینڈ اسامہ اختر. اچھا، ہفتے کی ٹاپ نیوز سٹوریز پہ آنے سے پہلے آپ لوگ بتائیں، آپ لوگوں کا ہفتہ کیسا گزرا؟ It was a very depressing weekend. تو اس کا یعنی جو اسٹارٹ تھا کیونکہ ٹنڈا ڈیم والا انسیڈنٹ ہوا، پھر منڈے کو جو ہے وہ پشاور ماسک بلاسٹ ہو گئے، تو وہ بس ایک بہت ہی ہوپلیس سا ویک گزرا ہے، جو بس یعنی یو ور جسٹ سروائیونگ اینڈ میکنگ اٹ تھرو دی ویک. اور اسامہ آپ کا؟ آئی تھنک میرے لیے تو ایموشنل ٹرموائل والا ہی زیادہ ہوگا. نیوز میں بھی زیادہ خبریں ایسی خطرناک سی چل رہی ہیں، پھر پیٹرول کا بھی ایک جو ہے وہ ایک ایک نا امیدی نظر آ رہی ہے لوگوں میں. سو اٹ واز این ایموشنل ٹرموائل ویک. آپ کا؟ میں بڑا ریلیٹ کر سکتا ہوں اسامہ کی فیلنگ سے کہ جب آپ کی جیب سے پیٹرول کے پیسے، کیونکہ مجھے یاد ہے جب وہ اتنی پرانی بات نہیں ہے لیکن 70 روپیز کا ہوتا تھا، آپ 500 ڈالتے تھے، آپ 2-3 ہفتے آپ کے زبردست گزرتے تھے جتنی میں چلاتا تھا. اب تو 1000 سے کم پہ بات ہی نہیں ہوتی، وہ پیسے نکالتے وقت جان جاری ہوتی ہے ساتھ ساتھ. مجھے سب سے زیادہ شوق لگا تھا وہ یہ ہے کہ اس دن میں نے ایک چھلی خریدی ہے اور وہ 50 روپے کی اس نے مجھے دی ہے. 50 روپے میں کسی زمانے میں کوئی نیٹو آ جاتی تھی، اچھی والی نیٹو آ جاتی تھی، اور اب اس کی ایک چھلی آ رہی ہے. 7 روپے کی چھوٹی چھلی ہوا کرتی تھی، 10-15 روپے کی بڑی چھلی ہوا کرتی تھی. اچھا، وہ چھلنی سے یاد ہے، وہ میں بھی چھلنی لے رہا تھا تو وہ اس نے کم دی، تو میں نے کہا کیوں دے رہے ہو؟ کہہ رہا پیٹرول بڑھ گیا. میں نے کہا تمہارے سے پیٹرول کا کیا تعلق ہے؟ اچھا، ہم ایک ہوٹل گئے تھے، کڑھائی وغیرہ لی، بوتل منگوائی، تو اب پیپسی جس کو بھی ملتی ہے، ایک جتنی ملتی ہے 90 یا اس وقت 100 روپیز کی تھی، اس نے 150 لیا. اس سے بھی ہم نے پوچھا کیوں مہنگی ہے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا. بھائی پیپسی تو پری پیکجڈ آتی ہے سب کچھ، ان کے کھانے میں تو پیٹرول ڈلتا ہے. اچھا، اب تھوڑی سی سیریس خبر کے اوپر آ جاتے ہیں. جو ایک بڑی ٹریجک انسیڈنٹ ہوا ہے منڈے کو پشاور لائنس KP کے اندر، جو بام بلاسٹ ہوا ہے. اراؤنڈ 100 یا اس سے بھی زیادہ اب ڈیتھس رپورٹڈ ہیں. اچھا، جماعت الاحرار کی مین اسٹریم میڈیا پہ بڑی بات ہونا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے اس کے اوپر ابھی ریسنٹلی اسٹوری بھی کیا. جماعت الاحرار کی ذرا ایک وہ بتائیں، ان کی مینٹیلٹی، آئیڈیالوجی کیا، ہسٹری کیا؟ تو بیسکلی جماعت الاحرار از started off, yeah, from what I found out, it was an offshoot group, ٹھیک ہے، جو کہ احرار الہند کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ان کی جو ہے وہ ہیڈ اس ٹائم پہ کوئی اور تھے. پر ان کا جو بیسک کانسیپٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ جب whenever TTP is engaging with the government in peace talks، تو وہ اس ٹائم پہ آ کے نا، یعنی اگر ضرورت پڑے تو they would conduct the activities، کیونکہ TTP خود ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا تھا. تو at the beginning they were proxy of sorts، ٹھیک ہے. اب پھر 2014 میں جو ہے وہ JUA الگ ہو گیا مین TTP سے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ لوگ جو ہے وہ پیس ٹاکس کرتے ہیں with the killers of our previous leaders، تو they went on a tangent. اس ٹائم پہ جو ہے ان لوگوں کے جو ہیڈ تھے وہ عمر خالد خراسانی تھے، اور he was a man of many talents. انہوں نے جو ہے وہ ایک بات جو ریکگنائز کی وہ یہ کی کہ ٹیرر اگر پھیلانا ہے نا لوگوں میں، تو وہ آپ نے صحیح مین سے کرنا ہے. چھوٹے موٹے اٹیکس نہیں، بڑا اٹیک کرو، اس کو میڈیا کوریج ملے گی، اس پہ یعنی زیادہ اٹینشن آئے گی اور زیادہ ٹیرر اس طرح سے پھیلے گا. تو دیٹس واٹ ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ. JUA کا جو پورٹ فولیو ہے اس پہ بہت بہت بڑے بڑے اٹیکس ہیں. واگا بارڈر والا ہو گیا، اور اس قسم کے، یعنی ابھی جو ریسنٹ ہے 100 جو ہے نا وہ ان کا جاتا ہی جاتا ہے ان ٹرمز آف کیجویلٹی. اچھا، ان کے جب میجر اٹیکس کی بات کرتے ہیں تو لاہور کے اندر انہوں نے کیا، چرچ پہ اٹیک کیا 2015 کے اندر، 15 لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد 2016 میں ایک چرچ کے اوپر کیا، 70 اس کے اندر ڈیتھس کیجویلٹیز آئیں.
اس کے علاوہ انہوں نے پھر 2015 میں اسلام آباد کچہری میں بھی کیا, اس میں بھی ملٹیپل کیجولٹیز آئیں. اس کے بعد انہوں نے جو ایک انٹرسٹنگ ان کا تھا جو میں نے نوٹس کیا ان کا, اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو یہ ایک علاقے پہ یہ لمیٹڈ نہیں ہے. انہوں نے پشاور میں بھی کیا ہے, انہوں نے لاہور میں بھی ہٹ کیا ہے, اب اسلام آباد میں بھی ہٹ کیا ہے اسلام آباد کچہری کا. اور اگر آپ یہ اٹیک دیکھیں جو ابھی ہوا ہے پشاور میں, اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں کہ میاں والی میں پنجاب کے ایریا میں ایک پولیس اسٹیشن کے اوپر, تو میرے خیال سے کہ اب یہ ایک ٹرینڈ ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اب یہ پشاور تک نہیں رہے گا. جیسی ان لوگوں کی ہسٹری ہے یہ اب لاہور کو بھی ہٹ کریں گے, ہو سکتا ہے یہ اسلام آباد کو بھی ہٹ کریں. تو اس کے اوپر میرے خیال سے دھیان دینے کی ضرورت ہے سیکورٹی فورسز کو. اس کے علاوہ اسامہ ایک چیز ٹویٹر کے اوپر بہت زیادہ آ رہی ہے, جب سے یہ اٹیک ہوا ہے جو ینگ آفیسرز ہیں, جو لو رینکنگ آفیسرز ہیں, انہوں نے اپنے ایلیجڈلی انہوں نے اپنے کچھ ڈیمانڈز رکھے ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پورے نہ ہوئے وہ میس ریزگنیشن دے دیں گے. تو یہ جو میس ریزگنیشن کا کانسیپٹ ہے, آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہو سکتی ہے اگر اسٹیٹ نہ مانے ان کے جو مطالبات ہیں, کیا یہ میس ریزگنیشن تک جا سکتی ہے؟ اچھا ایک چیز میں یہ پوچھوں گا کہ میس ریزگنیشن میں ان کے اینڈ سے ہے یا ان کے اینڈ سے جو لو رینکنگ آفیسرز ہیں نا وہ استعفے دے دیں گے؟ پریشر تو آئی تھنک ہمیشہ سے کریٹ کیا جاتا ہے ایسی سوسائٹیز میں کہ ایک چیز ہماری مانگیں پوری کریں تو ہم پورا کام کریں گے, اور یہ بہت زیادہ آئی تھنک ٹربل سم ہے. مطلب ہر جگہ سے آپ ایک پریشر کریٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ واٹ اٹ فیلز فار اے نارمل سٹیزن, کیونکہ اگر آپ ان کی بات نہیں سنو گے وہ آپ کے اوپر کبھی بھی حاوی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ایک پورا لوپ ہے یہ کافی مطلب ویشیس سائیکل ہے, اور اس میں آپ کو یہی فیل ہوتا ہے یار ہم تھریٹنڈ ہیں, ہم نے ایک بار ان کی نہیں مانی آپ گئے ہو, اور اٹس ویری ہارمفل, چاہے وہ اس سینیریو میں ہو یا کسی بھی سینیریو میں ہو, اٹس ویری ڈینجرس. اچھا عائشہ, اگر آپ ان کی وہ دیکھیں جو پورا میس ریزگنیشن کے ایک اسکرین شاٹ ٹائپ آ رہا ہے, اس کے اندر کچھ انہوں نے اپنی ڈیمانڈز رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر انکوائری کرائی جائے, دوسری جو مجھے تھوڑی عجیب سی ڈیمانڈ ٹائپ لگی کہ ریونج. کس قسم کا ریونج ہو سکتا ہے پاکستان کے اسٹیٹ کی طرف سے؟ کیا وہ چاہ رہے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب ٹائپ دوبارہ رپیٹ ہو؟ آئی تھنک جب ہم ریونج کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک واٹ نیڈس ٹو بی ڈن از کہ ہم پولیس کو اپنی بہتر اکوپ کریں, ان میں کیپیسٹی بلڈ کریں ٹو فائٹ یعنی ٹیرر آن آل لیولس, ناٹ جسٹ کہ آپ کی ٹاپ پولیس ہو یا ایلیٹ اسکواڈز اچھے سے اکوپڈ ہو, آپ کی جنرل جو آپ کا لوور رینکنگ بھی پولیس آفیسر ہے اس کے پاس بھی یہ نالج ہو کہ ان کیس آف ٹیرر اٹیک اس کی ڈیوٹی کیا ہے. سو دیٹ وڈ ریکوائر ٹریننگ, دیٹ وڈ پرابیبلی ایون جنرلی جو ابھی کرنٹ اسٹرکچر ہے اس کو تھوڑا سا ریویمپ کرے. ابھی دے ڈونٹ, جو لوور رینکنگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کے ہوپس فار پروگریس یا گروتھ ان دیئر پروفیشن از ویری لمیٹڈ. اس کو ری ایڈریس کریں تاکہ یعنی ایک اوور آل جذبے سے اور ایک اوور آل موٹیویشن بھی ہو فائٹ کرنے کی. اینڈ obviously this is something that needs to be fought from the inner, کیا کہتے ہیں, نہیں, it needs to be fought from with the inner forces, right? تو وہ obviously انٹیلیجنس اور اس سب کا جو بھی ایشو ہے آپ کا, وہ لوکل گروپس زیادہ اچھے سے وہ کر سکتے ہیں. پولیس کا نیٹ ورک اتنا ہے, دے ہیو دا اسپاٹس, دے ہیو دا تھنگس, وی جسٹ نیڈ ٹو یوٹیلائز دیم پراپرلی. اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایسوسیشن کا بڑا فرق ہے. اگر ہم ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یار فوجی بننے کے بڑے مزے ہیں, بٹ اگر ہم پولیس کا بولیں گے تو ہمارے دلوں میں, اگر ہم آنیسٹلی پوچھیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے پولیس سے اپنی, تو ہمیں ان کو پازیٹیولی ایسوسیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک عوام ہی نہیں جانتی کہ پولیس کا کام کیا ہے. فوجیوں کا ہمیں پتہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ بارڈر پہ, بٹ پولیس ہمیں کہاں ملے گی, کیا چیز پوچھے گی, وی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. اینڈ کیونکہ وہ اتنا زیادہ ڈر کریٹ کر دیا گیا ہے اور وہ ہر لیول پر ہے, تو اس کی وجہ سے ان کے آنے سے ہمیں خوف دور ہونا چاہیے, ہمیں اور لگتا ہے. تو وہ ایسوسیشن کا بھی اس میں ایڈڈ پوائنٹ آئی تھنک ہوگا. اس میں ریسنٹلی پولیس فورسز جو ہیں ہماری مختلف شہروں کی, انہوں نے اپنی PR کیمپینز وغیرہ لانچ کیے, جو کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, وہ جو گیپ ہے اس سے ختم کرنے کے لیے. لیکن جو ایک سب سے جو میرے خیال سے جس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اس پولیس لائنس کے اٹیک کے بعد سے, ایک آپ لوگ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر, جو کہ اللیجڈلی کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس آفیسرز ہیں اور وہ ایسے نعرے لگا رہے ہیں جو کہ یوزلی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے لگائے جاتے ہیں. کہ اب یہ تو کنسپریسی تھیوریز چل رہی ہیں کہ جو پاکستان میں اٹیک ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہماری ایجنسیز کرا رہی ہیں. اچھا, اس پہ ایک اور جو بہت انٹرسٹنگ اینگل ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانستان کا فارن منسٹر ہے
ایف ایم متقی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے پاکستان کو پوائنٹ بلینک کہ بھائی یہ آپ لوگوں کے یہاں جو ہو رہا ہے وہ ہمارا قصور کس طرح سے, آپ لوگ خود سے ایڈریس کرو اپنے ایشوز. ہمارے بارڈر پہ اور بھی کنٹریز ہیں, ان کو تو کوئی ٹیرر وہ نہیں ہو رہا, ادھر تو کوئی ویو نہیں آ رہی, تو آپ لوگ کا یہ مسئلہ ہے, آپ لوگ خود وہ کریں, سالو کریں. حالانکہ ان کے سوائل سے ہو رہا ہے, کیا ان کی رسپانسبلٹی ہے؟ شور, لیکن اب یعنی وہ دیٹ از یو نو دیئر ٹیک آن دس کہ بھائی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اس کا. اور ایک اور جو آئی تھنک اس اٹیک کا ایک اور جو امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے وہ دا پشتون لائوز میٹر والا وہ آ گیا ہے ایک نیریٹو کہ پشاور میں تو بہت زیادہ اٹیکس ہوتے ہیں, وچ از ٹرو, پشاور از آلویز آن دا فرنٹ لائنس, آلویز سفرنگ, لیکن اور بھی پروونسز وین لائک وہی بات کہ جب کانفلکٹ آتا ہے تو ٹو سے کہ اونلی ون سائڈ سفرز, آئی تھنک بہت ایک نیرو سا اپروچ ہوتا ہے. سفر سب کرتے ہیں, وچ از وائی آپ کو پیس مینٹین کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا, اب اگر تھوڑے سے لائٹ ٹاپک کے اوپر آیا جائے, انٹرٹینمنٹ میں آیا جائے, تو ایران کی مووی دا ریڈ سوٹ کیس کو آسکر نامینیشن ملی ہے. بیسکلی اسٹوری کی پریمس یہ ہے کہ ایک 16 سال کی لڑکی ہوتی ہے, وہ تہران سے جاتی ہے لگزمبرگ, اور وہ وہاں ایئرپورٹ پہ ایک سمبولزم کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ اپنا حجاب اتار دیتی ہے, کیونکہ وہ ایران سے اور وہاں کی جو مسوجنی ہوتی ہے, مردوں کی ڈومیننس ہوتی ہے, اس سے اتنا تنگ آ چکی ہوتی ہے. آپ کا نہیں خیال کہ یہ اب آرٹ جو ہے وہ آرٹ کم اور پروپیگنڈا زیادہ بن چکا ہے, جو ویسٹرن ویلیوز کو وہ کر رہا ہوتا؟ I was about to say this exact thing کہ even when we were doing the Mahsa Amini والی stories کہ I think کہ پر آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ویسٹ نے کیا ہے, ٹھیک ہے, ٹو بی فیئر آئی تھنک یہ ہم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے کہ ایز اے پیپل ہم نے ریلیجیس سمبلس کو اتنا حاوی کر لیا تھا کہ اتنا زیادہ ان کو پولیٹیسائز کر دیا گیا تھا کہ اب یعنی لوگ پولیٹیکل ریبیلین میں اس چیز کو آ کے وہ کر رہے ہیں, رائٹ, اس چیز کو دے ٹیکنگ اٹ آف, اینڈ وہ بندہ کبھی بھی ریلیجیس ریزنس کی وجہ سے وہ پہن ہی نہیں رہا تھا, جب وہ سمبل کو اس طرح سے اون ہی نہیں کر رہا تھا, وہ صرف یعنی وہ کر رہا تھا اس کو یو نو آپریشن کے طور پہ ہی اپنے اوپر وہ کر رہا تھا. تو اوبیسلی یہی بنے گا پھر اس کا, کیونکہ ایران میں تو اسپیشلی بہت ٹائم سے, اینڈ یعنی ٹھیک ہے ایک اسلامی ریاست, بٹ وی ہیو ٹو سی کہ یو نو اس کا پاسٹ کیسا تھا, اینڈ مچ لائک افغانستان, ایران واز اے ویری لبرل سوسائٹی. ہاں ادھر یعنی ہر قسم کا وہ چلتا تھا. ابھی بھی a lot of people who go to تہران وہ یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی مسجدیں تو خالی ہیں, تو یہ کیسی ایک یو نو ریلیجیس کنٹری ہے جہاں پہ آپ کی مسجدیں خالی ہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کلیم کرتا ہے, اور آن پیپر دیر شیعہ, بس یعنی یہ وہ ہے, رائٹ. تو آپ کو obviously politics is a reflection of your society and the war and conflict that is going on inside of it. So to be honest, I would not blame the West for doing this entire hijab taking off والی story. وہ تو ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں نا, کہ سب سے پہلا کام جو ایون نیٹ فلکس وغیرہ میں سب سے پہلا کام جو آپ کا حجابی کیریکٹر کرتا ہے when they fall in love with someone is they take off their scarf in front of them. تو وہ تو ایک یعنی ہاں حجابی ریپرزینٹیشن از ویری آف ان دا ویسٹرن میڈیا, لیکن یعنی دس از آر ڈوئنگ, دس از ناٹ دیئر ڈوئنگ. اچھا اسامہ, میں نے اس کے اندر ایک میری اپنی آبزرویشن ہے, میں نے جس طرح ویسٹ کی بات کی, بے شک ہمارا اپنا اس میں رول ہے, لیکن آپ کبھی کسی مووی کے پلاٹ میں یہ نہیں دیکھتے, آپ یہ تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ امپاور ہو جاتی ہے, وہ حجاب اتار دیتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی امپاور ہوتی ہے وہ حجاب پہن لیتی ہے. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈس کیوں ہے؟ کیا کم کپڑے پہننا امپاورمنٹ ہے اور زیادہ کپڑے پہننا آپریشن ہے؟ ایٹ دس پوائنٹ ایون پاکستانی ڈراماز ڈو دس کہ جو آپ کی اچھی اور غریب گھرانے کی لڑکی ہے جو نیک ہے وہ دوپٹہ پہنتی ہے, اور جو بڑے گھرانے کی لڑکی ہے یعنی سوشل پروگریس کا نشان یہ ہے کہ آپ لبرلائز ہو جاتے ہیں. آئی تھنک اس کو اسٹینڈرڈائز کیا ہوا ہے, اور ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اور ویسٹرنائزیشن اگر ہم میڈیا کی تھیوریز پڑھیں تو اس میں ایک تھیوری یہی کہتی ہے کہ آپ ایک ویسٹرن کلچر کو نا انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ سوسائٹیز میں, کیونکہ آپ سے پیورٹی ان سے لینا چاہتے ہیں. ایک بیسک تھیوری ہے. تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے آئے گا کہ آپ جب ویسٹرن میں جو چیزیں ہیپننگ ہو رہی ہے اس کو آپ ایسٹرن سوسائٹی میں لے کے آئیں, بیسک ہے. اور آپ جب ان کو دکھا کے ان کو ان کو ایک جس سے عائشہ نے بات کی کہ حجاب کا لے لیا رکھ لیا, اس سے یہ آپ دکھا رہے ہیں کہ بھائی ہم سپیریئر ہیں اور وہ انفیریئر ہیں, اور جب انہوں نے ہماری طرح کام کیا تو وہ ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں, جو کہ وہ نہیں ہونے بھی نہیں دیں گے, رائٹ. سو یہ ایک
ایک انڈرسٹینڈیبل تھیوری اور یہ بہت ریکگنائزڈ بھی ہے کہ ویسٹرنائز کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ریلیجیس پریکٹسز کو چینج کر کے دکھانے کی ایک بات آ گئی. پھر نیٹ فلکس پہ LGBTQ کا ایک بہت زیادہ پروپیگنڈا جو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک آپ آئدر وے اس کو لے کے چل رہے ہو. اور دوسرا پھر جب ہم پاکستانی کلچر میں اس کو لے کے آتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ نا اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ انالیسس کر کے جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. سو یہ آئدر وے ایک پروپیگنڈا کریٹ کر رہا ہے کانورسیشن پہ کہ آپ دونوں طریقے سے انفارمیشن اسپریڈ کریں جو نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تو ہے. صحیح, یہ سٹوری ہو گئی. آگے چلیں, تھوڑی سی پھر سے ہارڈ سٹوری ہے. ایران کے اوپر ڈرون اٹیک کیا ہے اسرائیل نے. جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ تھی کہ 3 ڈرونز تھے جس میں سے 2 تو ایران نے شوٹ ڈاؤن کر لیے. ایک جو تھا اس نے اٹیک کر لیا ایک ملٹری فیکٹری کے اوپر اور اس سے معمولی سا نقصان ہوا. اچھا, اس میں بڑی انٹرسٹنگ, کیونکہ میں پوری ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو ایران کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے, اس کی 2 طرح سے بڑی سگنیفیکنس ہے. اگر آپ دیکھیں رشیا کے یوکرین کے اندر جو انویژن ہے, کافی عرصے سے ویسٹ سے اسپیشلی امریکہ سے یہ پریشر آ رہا تھا کہ آپ رشیا کے خلاف کوئی سٹینس لیں, لیکن اسرائیل ہمیشہ ابسٹین کرتا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ایران جو ہے وہ رشیا کو ڈرونز پرووائڈ کر رہا تھا. تو ایون دو رشیا نے, جو اسرائیل ہے اس نے رشیا کے خلاف کچھ نہیں کیا, لیکن جو ان کا سپلائر تھا اسے اٹیک کر کے ایک طرح سے ویسٹ کو تھوڑا بہت تسلی دے دیا کہ ہم تمہاری سائڈ پر ہیں. اس میں دوسری انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ جس پروونس کے اندر یہ اٹیک ہوا ہے, اصفہان پروونس, یہاں پر جو ایران کی جو میجر نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ اصفہان میں. تو اگر اسرائیل, ویسے اسرائیل نے یہ اٹیک کلیم نہیں کیا, یہ وال اسٹریٹ جرنل اور نیو یارک ٹائمز ٹائپ کی جو میگزینز ہیں انہوں نے یہ رپورٹس دی ہیں کہ اسرائیل اس اٹیک کے پیچھے تھی, لیکن اگر تھی تو یہ ایک بہت بڑی وری ہے ایران کے لیے کہ ان کا یہ ایک ایسی پروونس جہاں پہ انہوں نے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز رکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ 3 ڈرونز آ جاتے ہیں اور ایک ڈرون اٹیک بھی کر لیتا ہے, تو آپ کی سیکیورٹی کدھر ہے؟ آپ کا ایئر ڈیفنس سسٹم ایز کمپیئر ٹو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ تو ایک اس کی ریپوٹیشن ہے پوری دنیا میں. تو ایران کے لیے بڑا ایک وریسم ٹائم نہیں ہے سوچنے کے لیے؟ Again, Iran, I think, is going through a very tough time. A lot of countries in the world, یعنی economic crisis کے بھی سبجیکٹ ہیں, ان کی پولیٹیکل ٹرموئل بھی اسی وجہ سے جو ہے وہ بڑا ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اور کچھ ہے نہیں کرنے کو. تو اس سب میں جو ہے وہ if you contextualize Iran's problems, I think it might be کہ اب اگین کیونکہ اسرائیل نے جو ہے وہ کلیم ہی نہیں کیا اس اٹیک کو, so it could be a lot of reasons. Maybe it was just Iran trying to get the attention away from the hijabi thing کہ جو حجاب پروٹیسٹ وہاں پہ چل رہی ہوں اور اس کے رزلٹ میں جو ہو رہا ہے, تو it could also be that. But again, ایران جیسا ایک اسٹیٹ, اسرائیل جیسا ایک اسٹیٹ جو کہ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی میڈیا اتنی کنٹرولڈ ہے, تو یو کینٹ ریئلی سے کلیئرلی کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے, ہو کیا رہا ہے. وہی ویسٹرن میڈیا پہ آپ ریلائی کرتے ہیں, when it comes to Iran you cannot trust them. اچھا اسامہ, اس کے اندر جو ایک چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رشیا کی انویژن دیکھی ایران کے اندر. جب کوئی وائٹ کنٹری کے اندر اٹیک ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا, لیکن جب کسی مڈل ایسٹرن کنٹری کے اندر یا کسی مسلم میجورٹی ملک کے اندر اس طرح کے اٹیکس ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آتی, کوئی سٹینس نہیں لیتا, کوئی پریس ریلیزز نہیں آتی, کوئی جنرل اسمبلی کے بیٹھتے نہیں, کانفرنسز نہیں ہوتی. تو یہ فرق کیا ہے؟ آئی تھنک ایک بہت بڑا میجر فرق یہی ہے کہ جیسے ہم لوگ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ وہ جو وائٹ کنٹریز کا جو ان کے ان کے اسٹیٹس جن کو وہ سمجھ رہے ہیں, جن کو ان کی ہیلپنگ ایڈ ہے, یا جن کنٹریز کو وہ سیو کرنا چاہ رہے ہیں, فار انسٹنس جیسے یوکرین کا آ رہا ہے, تو اس پہ تو بہت زیادہ کوریج تھی. اب آپ نے جب سیریسلی مجھے یہ بات بتائی تو آئی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ ہمارے بہت سارے سننے والوں کو بھی اس کا کوئی آئیڈیا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اسرائیل والی چیز کا, کیونکہ اٹس اے ہیوج تھنگ. ایران بالکل ساتھ ہی ہمارے, تو اگر وہ وہاں تک آ سکتے تو یہاں تک کیوں نہیں آ سکتے. دی آئیڈیا دیٹ آئی وانٹ ٹو پورٹریز کہ ہم لوگ کا جو میڈیا ہے اور جو اس میں کوریج ہے وہ ہمیشہ اتنی بائسڈ ہے کہ یوکرین والی چیز آپ کو ہر سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی تھی, ہر چیز پہ نظر آ رہی تھی. بٹ کمپیئر ٹو فلسطین کا جو تھا, یا مڈل ایسٹ میں جب ہوتے ہیں, یا ساؤتھ ایشیا میں ہوتا ہے, اور اب یہ ایران کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ایک میسو ڈفرینس ہے. اور اس کا بہت بڑا جو ریزننگ ہے وہ ایک فریمنگ ہے. بیسکلی اس چیز کو فریم لے کے ہی نہیں آ رہے, اس کو کاٹ دیتے ہیں, اس کو ہٹا دیتے ہیں, یا اس کو ایز اے پرابلم کنسیڈر ہی نہیں کر رہے.
جس کی وجہ سے ہم تک یہ خبر پہنچ ہی نہیں رہی. اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس یہ خبر ہے ہی نہیں. تو جب خبر ہی نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو, مطلب بہت مطلب یہ الارمنگ سچویشن ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. آئی تھنک ایسی ایک انسٹنس ہوئی بھی تھی کہ 80s میں جو ہے وہ انڈیا اینڈ اسرائیل ور پلاننگ این اٹیک آن پاکستان, وہ بسٹ ہو گیا تھا پلان, and that was the start of cricket diplomacy. But overall, I think if the question is can Israel get to Pakistan, I don't think we want to find out. I don't think we want to find out. اچھا, ایک اب تھوڑی سی اسپورٹس کی طرف آ جاتے ہیں. اسپورٹس کی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری جو آ رہی ہے, کچھ 1-2 دن پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ جو شاہین آفریدی ہیں وہ لاہور قلندرز کے اب وہ ڈیزائنر بھی ہیں. تو بڑی وہ ہو رہی تھی کہ یار یہ بڑا ٹیلنٹڈ بندہ ہے, اور اب جب وہ لوگو سامنے آ گیا, وہ کیا کیا انہوں نے گوگل سے اٹھایا, انہوں نے بیسکلی ایڈوب اسٹاک سے اٹھایا, اور تھوڑا سا ذرا برابر بھی انہوں نے کوئی چینج نہیں کیا اس میں. وہ ایسا لگ رہا ہے ڈیزائنر سو گیا تھا, جب صبح اٹھا تو سبمیشن تھی, تو اس نے LQ بس سرچ کیا اور جو مل گیا اس نے کہا کسی کو کیا ہی پتا چلے. But is that not an accurate representation of Lahore Qalandar? That is my question. کہ لاہور کے وہ کہتے کہ اوپر یارے نو, میں افینڈ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں کسی بھی لاہوری کو, پر یارے آئی مین جنرلی ہمارا ورڈ کہتے کہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اٹھ کے جو ہاں یعنی لاسٹ منٹ تک پروکریسٹینیٹ کرو, اس کے بعد جو سمجھ آئے بس دے دو بس. اچھا, اس کے علاوہ کوئی اور انٹرسٹنگ اسٹوری ہے؟ بڑی مزے کی اس بار ویک میں خبریں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مکی آرتھر کا جو ہے ان کو کرکٹ ڈائریکٹر جو ہے پاکستان میں اپوائنٹ کر دیا ہے, ایون دو ہی از ناٹ پریزنٹ ان پرسن. سو وی آر ناٹ شیور کہ وہ آن لائن کریں گے, ورک فرام ہوم کریں گے. یہ بہت ہی اور یہ وہ ایسا کیوں ہے نا, کیونکہ وہ ڈربی شائر ایک انگلش کاؤنٹی ہے, اور اس میں وہ ایکچولی کوچنگ کرتے ہیں, اور وہ ڈربی شائر نے منع کر دیا. تو انہوں نے ڈربی شائر سے پوچھا کہ بھائی میں کر سکتا ہوں, تو ڈربی شائر نے کہا آپ کر لیں. تو وہ بیسکلی آن لائن میتھڈ پہ جا رہے ہیں, جس میں وہ ٹیم ڈائریکٹر ہیں, اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایسے کوچ ہیں یا وہ ڈائریکٹر ہیں جو کہ اپنے گھر سے بیٹھ کے ورک فرام ہوم والا سین ہے وہ کریں گے, جو کہ ڈز ناٹ میک اینی سینس. ضرورت نہیں تھی, مطلب کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. This reminds me of that FIFA World Cup moment کہ یعنی اب ہمیں کتنا زیادہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرنا پڑتا ہے. جب سعودی کی ٹیم فرسٹ ہاف میں ارجنٹینا سے ہار رہی تھی, تو ان کا کوچ جو ہے وہ ان کو اندر, جب یہ لوگ گئے تھے ہاف ٹائم پہ لاکر روم میں, تو کوچ خود جو تھا وہ فرینچ تھا, ٹیم کو فرینچ سمجھ نہیں آتی تھی, انگلش نہیں سمجھ آتی تھی, تو وہ انگلش میں ڈانٹ رہا تھا, اس کا ٹرانسلیٹر جو ہے وہ اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, اور اس طرح سے جو ہے وہ ٹیم کو ڈانٹ پڑ رہی تھی. تو آئی تھنک دیٹ از دا فیوچر آف پاکستانی کرکٹ. ہم بس پہنچنے والے ہیں. مکی آرتھر کی بات کی, ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز آ رہی ہے وہ کامران اکمل کو انہوں نے بنا دیا ہے, کیا چیف سلیکٹر بنایا ہے؟ بیسکلی جونیئر چیف سلیکٹر بنایا ہے, جونیئر ٹیمز کے لیے بنایا ہے. اور ابھی میرے خیال میں جو ایک ایگزیبیشن میچ ہونے والا ہے کچھ دنوں میں, PSL کا بیسکلی ایک ایگزیبیشن میچ ہے کوئٹہ میں ہے, اور اس میں وہ پشاور کے سلیکٹر ہیں. سو بیسکلی اتنے بڑے بڑے پلیئرس کو جو ہیں وہ ان کے سلیکٹر ہوں گے, وچ از ویری آئرونیکل. بٹ بنتا ہے ویسے ان کا ہونا اس پوزیشن پہ, بنتا تو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کا نہیں ہے پاکستان میں, بٹ وہ ہیں اس جگہ پہ. اس کے علاوہ جو 1-2-3 چیزیں ہیں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر گلوبلی دیکھیں تو ایک پلیئر ہے انگلینڈ کے بالر ٹام کرن, انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ دے دی. اور ایک بڑا پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک فارمیٹ کو چوز کر رہے ہیں, تو ٹیسٹ چھوڑ رہے ہیں یا ون ڈے چھوڑ رہے ہیں. ریسنٹ کچھ سالوں پہلے جب پاکستان میں محمد عامر, وہاب ریاض کا آیا, پھر بہت سارے لوگوں نے کہا نہیں ہم یہ فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں. T20 کوئی نہیں چھوڑ رہا میرا خیال, وہ تو فی الحال لوگ اسٹک کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پھر ODI کرکٹ میں سے جیسے بین اسٹوکس نے چھوڑ دیا, تو وہ ایک اتنا زیادہ کمپٹیشن آ رہا ہے, تو اس سے لوگ اپنی فٹنس کو مینٹین کرنے کے لیے ایک فارمیٹ پہ جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک بڑی خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ عثمان خواجہ جو آسٹریلین پلیئر ہیں, کیونکہ انڈین پاکستان کا بڑا کانفلکٹ ہے, تو ان کو ویزا نہیں مل رہا تھا, اور وہ کافی دیر تک ویزا کے لیے انتظار میں تھے, اور ان کو بالکل ابھی کچھ ان کے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے. اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ انڈیا گئے تو وہ ہائیسٹ رن اسکورر تھے, اور وہ اسی میچ میں تھے جس میں انڈینز نے ٹریبیوٹ دیا تھا کشمیری سولجرس کو, اور اس میں وہ سینچری کر گئے تھے. تو دیٹ واز لائک ویری فنی مومنٹ فار پاکستان اسپیشلی. لیکن یہ کہ انڈیا سے ایک اور بھی بڑی مزے کی خبر یہ کہ جو انڈیا میں ابھی جو میچ T20 نیوزی لینڈ کی سیریز چل رہی تھی, ایک میچ تھا جو کہ اسپننگ ٹریک کافی زیادہ اسپن کر رہا تھا, وہ اسپننگ ٹریک تھا, اور اس میں کوئی بھی چھکے نہیں لگے. سو اس کیوریٹر کو انہوں نے فائر کر دیا, ایون دو دیٹ میچ واز اے ویری تھرلر میچ, اور اس میں بڑا اینڈ تک گیا وہ میچ, کلوز میچ تھا, اور انڈیا جیت گیا.
لیکن کیوریٹر کو نکال دیا گیا. تو آئی واز جسٹ ونڈرنگ کہ اگر ہم پنڈی میں یہ کام کریں تو وہ تو بڑا بیڈ سین ہو جائے گا. وہ کہیں گے نوکری سے نکال دیا اور لوگ کم کر دیے, تو دیٹ وڈ بی اے پرابلم. اچھا, ہمارے یہاں نا نوکری کو یا اسٹیٹ کی طرف سے کوئی نوکری ملے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے رائٹ ہے, یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ ہم چاہے کچھ نہ کریں, ہمیں نوکری پہ رکھنا ہے, اور پھر پیسے ملنے چاہیے, پینشن وینشن ملنی چاہیے. آپ ایک اور بات کر رہے تھے کہ جو ہماری پچ ہے جس پہ ڈیمیرٹ پوائنٹس ہمیں سب سے زیادہ ملے, وہ دوبارہ سے استعمال ہونے جا رہی ہے. وہ بڑی مزے کی بات یہی ہے کہ پنڈی کی پچ 2 بار اس میں ایشوز آئے تھے. ایک بار آسٹریلین ٹیسٹ میں آئے تھے اور انگلینڈ کے ٹیسٹ میں آئے تھے, اور ڈی میرٹ پوائنٹس ملے تھے, جس کے بعد پی سی بی نے اس کے اوپر کیس کیا اور پی سی بی کو کیس مطلب وہ جیت گئے. لیکن آئرونکلی مطلب یہ بات صحیح ہے کہ پچ میں مسئلے مسائل تھے. اٹ واز ناٹ دا اولڈ پچ جو پنڈی میں ہوتی تھی, اور پھر بھی پی ایس ایل کے سب سے زیادہ میچز وہیں پہ ہو رہے ہیں, 11 میچز پی ایس ایل کے پنڈی میں. مطلب وہ ایک بہت اسٹیٹمنٹ کریٹ کر رہا ہے کہ واقعی پچ خراب تھی یا کیا مسئلہ تھا, یا وہ اب ریکور کر گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ کریٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز واٹ آئی تھنک اس کے پنڈی میں سب سے زیادہ عوام آتی ہے کمپیئر ٹو لاہور, کراچی اینڈ ملتان. تو کیا مطلب وہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں. سو اٹس لائک لاٹ آف کوشچنس. اور تیسرا جو اس میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہ پنڈی ان سب میں سب سے چھوٹا ہے. چھوٹا میرا خیال ہے سیکیور بھی ہے, چھوٹا گراؤنڈ ہے, بہت بڑا نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ والی بھی چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک 3 پوائنٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ پنڈی میں مطلب ہونے چاہیے میچز, نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ بیٹنگ پیچ کی وجہ سے بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہوئے تھے. آئی تھنک ایک جو بہت بڑا ایک اور ایلیمنٹ آ رہا ہے اسپورٹس میں, اور آپ کچھ عرصے سے پاکستانی کرکٹر سے دیکھ رہے ہیں, ایک تو یہ کہ ایک تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں ہماری بہت کلچرل ایشوز ہو سکتے ہیں. باڈی شیمنگ فار انسٹنس, ریسزم, یا پھر ایسے ریمارکس دے دینا جو کہ صحیح نہیں ہے وہاں پہ دینا. کچھ عرصے پہلے سرفراز احمد کو ایک کامنٹ کے اوپر بین کیا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. پھر ویسے ہی ابھی باڈی شیمنگ کا جو بالکل ایک سیناریو کریٹ ہوا, اس میں نسیم شاہ کا اور اعظم خان کا ایک وہ تھا, اور وہ ایکچولی ان کو انیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اینڈ آئی ایم شیور کہ انہوں نے بہت ہنسی مذاق کے انداز میں کیا ہوگا, لیکن دی آئیڈیا از کہ ان کو دیکھنے والے کروڑ لوگ ہیں, اور پھر لوگ کاپی کریں گے. وہ آ رہے ہوں گے پچ کے اندر آ رہے ہوں گے تو لوگ وہ پھر ان کا استعمال پڑیں گے. اور اس کے بعد پھر کچھ عرصے پہلے جب خوشدل شاہ کو بھی لوگوں نے ایسی بلی کرنا اسٹارٹ کیا تھا جب وہ پرفارم نہیں کر رہے تھے. تو یہ کہ ایک ٹرولنگ کا, اور یہ کافی زیادہ ہمارے یہاں کلچر جو ہے وہ انہینس کر رہا ہے, اور یہ پلیئرز میں بھی ہے. اور کیونکہ ہمارے کلچر میں کچھ نہ کوئی ایشوز تو ہیں جو یہ کر رہے ہیں, رائٹ. ہمارا ہیومر ہمارا بہت خراب ہے اس لحاظ سے, اور یہ چیز بہت زیادہ مطلب انکلکیٹ کری. تو پروبیبلی کہ ان کو کوئی اویئرنیس نہیں مل رہی, کیونکہ یہ اتنے بڑے لیول پہ انٹرنیشنلی پاکستانیوں کو ہم لوگ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہوگا, کیونکہ آپ ایسی چیزوں کو اگر ہم نکلیں, سرفراز کے اگر آپ اٹھا لیں, ریسزم والا کامنٹ تھا, ایون دو ہی از اے گڈ پلیئر. سرفراز کے اپنے اوپر بھی ایک ہوا تھا, ان کی پکچر کے اوپر جو کامنٹس کیے گئے تھے, ایسا ہی ہے. تو یہ کہ یہ ایک ایشو ہے, اور یہ گلوبلی بھی ہوا ہے, ایک 2 بار ایسے بھی ہوا, اور بہت زیادہ اسٹرانگ ایکشن لیا گیا ہے اس کے اوپر. آئی تھنک ایک بار اینڈری سائمنڈس کا ہربھجن کے ساتھ جو تھا, وہ یہ کوئی انہوں نے منکی کا ایک ریمارک دیا تھا, اور اس کے اوپر بہت سخت ریئیکشن لیا گیا تھا. بٹ ہمارے یہاں ایسا ہوگا نہیں. تو یہ کہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے اس ٹائم پہ. اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ایمپیتھی, فار ایگزامپل بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ انہیں رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو اگر وہاں سے ایمپیتھی نہیں سکھائی جائے گی, وہاں سے یہ نہیں سکھایا جائے گا کہ لوگوں کے شکلوں کے اوپر یا ان کے حلیے کے اوپر مذاق نہیں اڑانا چاہیے, تو وہ تو اور بڑھتا رہے گا. ہاں, آئی تھنک وہی بات کہ اٹس ویری کیا کہتے ہیں, بہت ہی ایک مائنر سا, ہم اس کو بہت ہلکی سی چیز لیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں کسی کے بھی جذبات اور احساسات کی کوئی عزت یا قدر نہیں ہے. وہ بس جو یار ٹھیک ہے اب کہہ دیا ہے, تو اگر بڑے نے کہا ہے چھوٹے کو تو آپ اس کے بڑے ہونے کا لحاظ کر دو گے. اور پھر یعنی وہی نا کہ وہ ایک سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ یو تھنک کہ آپ اگلے بندے کو ڈیمین کر سکتے ہو جسٹ بیکاز دے ینگر دین یو, یا آپ سے کسی بھی طرح سے سبارڈینیٹ ہے. تو اٹس اے ویری, آئی تھنک وہ ایک تو ہمارے دماغ میں وہ بھی ہے کلچرل نوشن کہ دس از ہاؤ وی ول اسٹیبلش آر پاور. یہ ہمارا طریقہ ہے یہ دکھانے کا کہ ہم آپ سے بہتر ہیں, کہ ہم آپ کو کانسٹنٹلی نیچا دکھائیں گے. تو وہ ایک ہے ہمارا آئی گیس کلچرل اس کو ایڈریس بھی نہیں کیا جا رہا. ہاں,
اور پھر وہی بات کہ جب اس طرح کی باتیں اگر خواتین کریں تو ان کو تو پھر خواتین یعنی جواب دے کے چپ کرا دیں گی, مرد کریں گے تو کوئی بیچارے ویسے ہی ہمارے معاشرے میں مین آر ناٹ الاؤڈ ٹو ہیو فیلنگس, تو اٹس ناٹ یعنی وہی بات کہ بوائز ول بی بوائز, یعنی بالکل بھی پریکٹس نہیں کیا تھا. جو آپ نے بوائز ول بی بوائز کا, اس کی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے اسامہ. جو بھی سی ایس ایس کے ایگزامز ہوئے ہیں اس میں ایسے لکھنے کا کہا گیا تھا. اب وہ یوزلی ایسیز جو ہوتے ہیں سی ایس ایس کے اندر وہ بڑے ٹیکنیکل ٹاپکس کے اوپر ہوتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم, کلائمیٹ چینج, اس طرح کے. وہاں پہ آیا ہوا تھا بوائز ول بی بوائز کے اوپر ایسے لکھنا تھا. اور ٹویٹر کے اوپر جو پھر اس کے میمز بنی ہیں وہی کہ آپ پریپیئر کر کے جائیں کاؤنٹر ٹیررزم, ایگزامینر کہ نہیں بیٹا بوائز ول بی بوائز پہ بتا. پرائیورٹیز کے آپ کے خیال سے سی ایس ایس کے ایگزام میں اس طرح کے ٹاپکس ہونے چاہیے؟ بہت ہی مزے کی مطلب ایگزامپل آپ نے دی ہے, کیونکہ آئی مین اس کا کیا تعلق ہے اس چیز, بہت ہی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مطلب اگر میں اس کو ایسے الیبریٹ کروں کہ ہمارے یہاں کرٹیکل تھنکنگ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ ایسے ٹاپکس آئیں گے تو ہم کیا سوچیں گے, ہم کیا کس مینٹیلٹی سے آگے لے کے جائیں گے. ایمپیتھی اور یہ جو ہم کرٹیکل تھنکنگ اور لاجیکل تھنکنگ یہ سب بہت دور رہ گئی ہے جب ہم, کیونکہ ہم ڈسکرپٹیو میں جائیں گے. اس میں اگر ہم سی ایس ایس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم ڈسکرپٹیو بات کریں گے, ہم آبجیکٹیو بات کریں گے. اور جب وہ چیزیں آئیں گی تو ہم ایک دوسرے کے اوپینین کو رسپیکٹ کیسے کریں گے. تو یہ ایک بہت خطرے کی گھنٹی, ایون دو یس مذاق اڑا سب اچھا ہوا, لیکن ان کی ایز اے فیوچر ایلیمنٹ کے لیے جو بندہ جا رہا ہے اس میں وہ کیا دیکھ رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, اور آپ پھر کیا کیا کور کریں گے اس طرح کے, تو پھر بہت ٹاپکس آ جائیں گے. بالکل. But on the whole, I thought it was a good creative twist to the exams, کیونکہ سی ایس ایس کا ٹپکلی ایک اگر آپ نے کبھی تیاری کی ہو یا کی یعنی اگر آپ نے صرف اس کے ایک گروپ میں بھی آپ کبھی انٹر ہوئے ہو نا فیس بک پہ, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دیر از لائک اے گروپ آف پیپل اینڈ دے آر سپورٹنگ اندر گروپ آف پیپل. اور وہ یعنی ایک سارٹ آف وہ ہوتا ہے کہ جو کیونکہ جو ٹیچرز ہیں ٹو این ایکسٹینٹ دے مائٹ ہیو این آئیڈیا کہ پیپر میں کیا آنا ہے, وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے فیوریٹ اسٹوڈنٹس کو اس حساب سے ٹرین کرتے ہیں. اور وہ یعنی ایک بہت ہی آبسولیٹ طریقہ ہے آف گیٹنگ پیپل ان. ہر کوئی جو ہے وہ آئی ایگری کہ بیوروکریٹس میں جو ہے وہ کرنٹ افیئرس کی نالج ہونی چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وین اٹ کمز ٹو دیز ٹاپکس, بیکاز جینڈر ڈیوائڈ جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ایمرجنگ وہ ہے, ایک ایمرجنگ فالٹ لائن ہے آپ کی. اس کو یعنی اگر آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ بوائز ول بی بوائز کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے کانٹیکسچولائز کرنا ہے ایکیڈیمک ٹرمز میں, تو مے بی گو فار اندر ٹاپک. اور اس سے میرے خیال سے وہ منوپلی بھی ختم ہو جاتی ہے جو یوزلی سی ایس ایس کے جو اکیڈمیز ہوتی ہیں ان کی ہوتی ہے. جب اس طرح کے رینڈم ایک آ جاتے ہیں ٹاپکس آ جاتے ہیں تو سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے کہ اب وہ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح وہ ڈسکرائب کرتے ہیں. اینڈ وہی بات کہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کے بھی بہت طریقے تھے. دیٹ واز جسٹ اے اسٹیٹمنٹ دیٹ واز گیون. آپ اس کی یعنی اوور آل پیٹریارکی پہ آپ ایک ایسے لکھ سکتے تھے, ہاں آپ اس کو ایز اے کامنٹ آن پالیٹکس لے سکتے تھے کہ یعنی سرٹن گروپ ول آلویز ایکٹ ان اے سرٹن وے. آپ اس کو ایلیٹزم کے اس پہ وہ کر سکتے تھے. تو دیر واز اے لاٹ آف ویز جس پہ آپ اس کو فریز کر سکتے تھے. اٹ واز جسٹ اے اسٹیٹمنٹ. آپ اس کو سوشل کامنٹری پہ بھی لے جا سکتے تھے. بٹ اگین آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اس پہ اتنا زیادہ وہ کیوں. میں تو پرسنلی بہت سرپرائز ہوئی تھی. آئی تھاٹ کہ اٹ واز سم تھنگ دیٹ like contrary to what Osama said, مجھے تو لگا it was something that promoted critical thinking in that sense. اچھا, اس میں میرا ایک تھاٹ پروسیس ہے اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان کی جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے اور ہم لوگ جو نارملی دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ہم لٹرل سینٹینس پہ بہت زیادہ چلتے ہیں. یہ ہم سوچ رہے ہیں, ہم ایک پریولیج سوسائٹی سے ہو کے سوچ رہے ہیں, بٹ اگر ہمارے یہاں جیسے سرکازم کا کوئی ایسا سچ وہ نہیں ہے, سٹائر ہمارے یہاں چلتے نہیں ہیں. ہم اگر کسی کمیونٹی کے بارے میں ایک سٹائر وے میں بول دیں تو ہمیں برا لگے گا, افینڈ ہو جائے گا. تو اور انفیکٹ اگر میں کسی بھی اسٹینڈ اپ کامیڈی میں گیا ہوں تو وہاں کیمرے الاؤڈ نہیں ہوتے. ایک بہت ہی عجیب بات ہے, اور جو ہوتے ہیں وہ بہت وہ افینسو جوکس نہیں کر سکتے. سو دی آئیڈیا از, میں جو مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ ہمارے یہاں لٹرل چیزوں کو بہت زیادہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, ورڈ ٹو ورڈ. سو آئیڈیاز بہت ہو سکتے ہیں بوائز ٹو بوائز والی میں چیز میں بھی, بٹ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم شیئر کر دیتے ہیں یا انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. ابھی کوئی بھی فیک نیوز آتی ہے تو ہم وہ قوم ہے جو فیک نیوز سب سے زیادہ آئی تھنک اسپریڈ کرتے ہیں.
تو ہم اس کے پیچھے کیسے سمجھیں گے اس کے انالیسس کو, اس کے سٹائر کو, اس کے سرکازم کو, اور اب آنیسٹلی نہیں سمجھ پاتے. تو میرا اس میں یہ ہے کلیش یا ڈس ایگریمنٹ کہ ہماری شاید بیک گراؤنڈ میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ واقعی سٹائر ہوتا یا ہے, ہو سکتا ہو اور ہونا بھی چاہیے, تو کیا ہم اتنا اچھی ہماری مطلب کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو گریب کر سکیں. ہاں, لیکن اگر یہ کیپیسٹی بلڈ کی جائے تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی ایکسرسائز ہے. اگلے سال اس لحاظ سے آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اسے کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اچھا بھائی, تو یہ تھا ہمارا ویکلی ریویو. کامنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کا ویک کیسا گزرا, اور ڈائریکٹریٹ نیوز کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو چاہتے ہیں ہم کور کریں. تھینک یو.